اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے طرف آیا ہوں ڈرانے والا بن کر، سری ڈرانے والا ہوں، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کا کہنا مانو۔ تو وہ اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف آئے۔ اللہ تعبدو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تو خوف رکھتا ہوں تمہارے لیے سخت عذاب کا، عذاب یوم علیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا میں تمہارے طرف آتا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے خوف رہتا ہے ہر وقت، اس لیے تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ تو انہوں نے جواب دیا، جو کافر تھے نا، ان کے سرداروں نے جواب دیا ان کو، جب انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا ان تک تو انہوں نے جواب دیا، ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو کہ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہی طرح کے آدمی ہو، اور ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، اور تمہاری جو پیروی کر رہے ہیں وہ تو ایسے ہی ادنا سے لوگ ہیں، ہمارے کمین ہیں، ہمارے کام کرتے ہیں، وہ تمہارے پیروکار ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف سے کوئی فضل و کرم نہیں ہے ان لوگوں پر، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا اس پیغمبر کو جب انہوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، سیدھے راستے پہ چلانا چاہا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت، نبوت عطا فرمائی ہے، وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر تم امیت علیکم، تم سے چھپا لی گئی ہو، تم اندھوں سے چھپا لی گئی ہو وہ رحمت، انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں اس کو تمہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ تم ضرور مانو اس کو؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اس کو ضرور مانو، تمہارا دل مانتا ہے تو مانو، نہیں دل مانتا تو نہ مانو، لیکن یہ تو اللہ کا پیغام ہے،
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ ہر جرم معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ قوم میں اور پھر اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ مالا، میں یہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کے عوض میں تم سے کوئی مال و متاع نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ، بے شک میرا اجر تو الا علی اللہ، صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، میں تو اپنے اللہ ہی سے اجر لوں گا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور میں لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً تجہلون، کہ تم لوگ ہی جاہل ہو۔ اور یہ قومیں، اور اے میری قوم، من ینصرونی من اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ تو من اللہ، کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو دھتکار دوں؟ اللہ کے عذاب سے مجھے پھر کون بچائے گا؟ یہی لوگ تو ہیں جو اللہ کا نام سننے کے لیے تیار ہو، تم لوگ تو سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ تو پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس بات سے نصیحت نہیں لیتے ہو؟ تو پھر اور کیا فرما رہے ہیں حود علیہ السلام؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں غیب کے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں غیب کے، نہ میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ تو انہیں ضرور بھلائی دے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ تو انہیں ضرور بھلائی دے گا، کیونکہ وہ اللہ کا نام سنتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کر دی تو میں ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں غیب کے، یا میں غیب کو جانتا ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں لوگوں کے بارے میں جو کہ
تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں، کمی کمین ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی اللہ مدد نہیں کرے گا، ان کو اللہ کوئی بھلائی دے گا ہی نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسی باتیں کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، اے نوح، تو ہم سے جھگڑا کر چکا ہے۔ قالو یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام کا، جا دلتنا اکثرتا جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنتا من الصادقین۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، بے شک تو نے جھگڑا کیا ہم سے اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، تو لیا جو تو ہمیں عذاب کے ڈراوے دیتا ہے نا، وہ عذاب لیا اگر تو سچا ہے تو آگے سے نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وَلَا يَنفَعُكُمْ، تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، نصحی، نوح علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا، اور اگر اس نے چاہا تو تم اسے عاجز نہیں کرنے والے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ، نہیں فائدہ دے گی تمہیں، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کروں تو تمہیں میری نصیحت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ان کان اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، یرید ان یغویکم، تو یقیناً تمہیں میری نصیحت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا اگر میں چاہوں کہ تمہیں کوئی نصیحت کروں، بلکہ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں برائی ہی میں پھنسانا چاہتا ہے تو پھر تمہیں کوئی بھی نصیحت تمہارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی۔ وہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اب قرآن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس بنا لیا ہے خود ہی اس نے، کل یعنی قرآن مجید خود ہی لکھ لیا ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، کل ان افترأتہ علیہ اجرمی وانا بریء مما تجرمون۔ اگر میں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو اے نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے اسے خود گھڑا ہے تو یہ میرا جرم مجھ ہی پر ہوگا، لاگو ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ میرے جرم کی سزا مجھے ملے گی، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں ملے گی، میں تمہارے جرم سے بری ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایک طویل مدت تک 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ بہت تھوڑے سے تھے جو ایمان لائے، بہت ہی تھوڑے سے، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وحی الی نوح، اور نوح کی طرف وحی کی گئی
انہو لیومنا من قومک الا من قد آمن، تو کیا وہی کی اللہ تعالیٰ نے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ الا من قد آمن فلا، یعنی جو پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ تو لا چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر اس لیے اللہ نے ان کو ڈبو دیا تھا۔ وَأُوحِیَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کھائیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس بارے میں آپ بالکل غم نہ کھائیں، پریشان نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بنائیں کشتی آپ، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے، وَوَحْیِنَا، اور ہم نے وہی بھیجی کہ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے متعلق مجھ سے بات مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا انہیں۔ انہم مغرقون، تو وہ تو میں نے ڈبو دینے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ تو غرق کر دیے جائیں گے، ان کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے متعلق مجھ سے بات نہ کرنا، اور آپ کشتی بنائیں میری آنکھوں کے سامنے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور کشتی بناتے تھے نوح علیہ السلام۔ وَكُلُّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی وہ کشتی بنا رہے تھے نا گزرگاہ کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے، تو وہاں سے جب بھی کبھی کوئی گزرتے تھے نا سردار بڑے بڑے ان کی قوم کے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، اس سے مذاق اڑاتے تھے۔ کالا، تو وہ آگے سے فرماتے تھے ان تسخروا، کیا آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کالا، انہوں نے کہا ان تسخروا منا، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فإنا، پھر بے شک، نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم تم سے مذاق کریں گے جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تم سے مذاق کریں گے جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے اس وقت۔ فسوف تعلمون، تو پھر تم جلد جان لو گے۔ فسوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ جلدی تم جان لو گے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، حتیٰ کہ ان پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا، اور آخرت کا عذاب ہمیشہ کے لیے ان پر نازل ہو جائے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور تنور جو تھا وہ جوش مارنے لگا، ایسے ہو گیا، زمین ایسے ہوگی جیسے ابل رہا ہو اس میں سے پانی، تنور میں سے۔ قلنا مل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق الیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، قلنا، ہم نے کہا، احمل
اٹھا لو یا سوار کر لو کشتی میں، فیہا اس میں یعنی کشتی میں، من کل زوجین ہر چیز کے جوڑے جوڑے، دو دو جوڑے، زوجین اثنین ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا یعنی دو نر دو مادہ لے کر سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، یعنی جانوروں ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے کے سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہلا کا اور اپنے گھر والوں کو بھی کوئی کشتی میں سوار کرا رہو، اللہ سوائے ان کے من سبق علیہ القول مگر ان لوگوں کو چھوڑ دو جن پر سوائے ان لوگوں کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا ہے، ومن آمنا اور جو ایمان لائے، وما آمنا معہ الا قلیل اور جو بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جو ایمان لائے گا وہ بھی، اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ بھی، تو اس میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وقالا ارکبو اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکبو فیہا اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر، مجرے ہا مرسہا اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے حکم ہی سے ہوگا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کے یہ ٹھہرے گی، اپنے آپ کہیں نہیں یہ کشتی ٹھہرے گی۔ آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں، ان ربی لا غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر کیا ہوا، طوفان آیا ہوا تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، اور موجیں جو تھی پہاڑوں سے بلندی تک جا رہی تھی، ان موجوں میں اس نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دوسرے کنارے پہ، وَنَادَى نُوحٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ اور وہ چل رہی تھی کشتی، فی موجن کالجبال پہاڑوں جیسی بڑی بڑی اونچی لہروں میں، اتنی بڑی اونچی اونچی موجیں تھیں یا لہریں تھیں کہ جیسے کہ پہاڑ ہوں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابنہ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وہ معزل یعنی دوسرے کنارے پر تھا، سب سے الگ تھلگ تھا، تو انہوں نے کیا کہا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ اے میرے بیٹے ارکب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے نہ ہو جانا، کافروں میں شامل نہ ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کالا اس بچے لڑکے نے کہا، سآوی الی جبال یاسمونی کہ میں سآوی کہ میں پناہ لے لوں گا، الی جبال ایک پہاڑ کے اوپر، جبال یاسمونی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے، مطلب اس کو یہ غرور تھا کہ پانی آ گیا تو کیا ہوا، میں پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، تو کافروں میں سے تھا نا،
تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پہاڑ یہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ کالا، تو انہوں نے نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچا سکتا من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں تمہیں بچائے گا، الا من رحمہ، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے تو اللہ اس کو بچا لے گا۔ اسی وقت کیا ہوا، وحالہ بینہما، ان دونوں کے درمیان اب گفتگو ہو گئی نا، اسی وقت ان کے درمیان ایک لہر آئی، باپ بیٹے کے درمیان لہر آئی اور وہ اس میں ڈوب گیا، چلا گیا۔ فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وکیلا یا ارض ابلعی ماء کا، اللہ نے فرمایا زمین سے، فرمایا کہ زمین تو اپنا سارا پانی نگل جا، زمین اپنا سارا پانی نگل گئی۔ اور آسمان سے اللہ نے کیا فرمایا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، کہ اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے پانی خشک کر دیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ نے اپنا فیصلہ پورا کر دیا، یعنی کافروں کو سب کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى جُودِي، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ وکیلا، اور کہا گیا، بودل للقوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے لیے لعنت ہے۔ ونادى نوح ربہ، تو اب نوح علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ بیٹا غرق ہو گیا نا نوح علیہ السلام کا، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا دعا کی۔ فقال، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے گھر والوں میں سے تھا، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لو، تو وہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہی تھا نا۔ اور وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں نا نوح علیہ السلام کہ میرا بیٹا تو غرق ہو گیا، وہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو نے کیوں نہ بچایا اسے، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، کالا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا، انہ اعمال غیر صالح، وہ تو جو بھی کام کرتا تھا وہ نیک کام نہیں کرتا تھا، غیر صالح یعنی برے کام کرتا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، تجھے علم ہی نہیں ہے، تو نے یہ سوال کیوں کیا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے تھا؟ وہ تو تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو غیر اخلاقی کام کرتا تھا۔ تو ایسا سوال ہرگز نہ کرنا جس کا تجھے علم ہی نہ ہو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام سے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے اس چیز کا سوال نہیں کروں گا کبھی بھی جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وَلَا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو پھر میں یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیلا یا نوح، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اے بیت، اتر جاؤ۔ کچھ جگہ جہاں کشتی ٹھہری تھی نا، تو کہا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ بسلام منا، میری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، و برکاتن، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، تجھ پر میری برکتیں اور میری سلامتی ہو، تو یہاں اتر جا، وعلی ممن معک، اور ان جماعتوں پر بھی سلامتی ہو جو کہ تیرے ساتھ ہے۔ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، جو میری برکتیں اور میری برکتیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو اس قوم پر وَعَلَىٰ أُمَمٍ، اور ان قوموں جماعتوں پر بھی نازل کی گئی ہیں، امامن، اور کچھ جماعت جو تمہارے ساتھ جماعتیں ہیں ان کو تو ہم سلامتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اتر جاؤ، اور جو دوسری جماعتیں ہیں، کچھ اور بھی جماعتیں ہیں نا، کچھ اور بھی جماعتیں ہوں گی تو ہم اسے سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم انہیں ضرور فائدہ دیں گے دنیا میں، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا، پھر انہیں پہنچایا جائے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، سخت عذاب۔ اے نبی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، یہ کچھ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تو آپ کو وحی کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، آپ تو ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، یہ تو بہت پہلے کے زمانے کی باتیں ہیں، نہ آپ جانتے تھے، تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اور نہ تیری قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے ان باتوں کو، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو آخرت کا گھر ہے تو وہ تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ صبر کیجئے، بہترین صلہ جو ہے وہ پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.